اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا کہ میری قوم والو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نبی کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا اور دعوت توحید لے کر کے بھیجا۔ بھائی سے مراد انہی کی قوم سے ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے ان کا بھائی کہا گیا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انہی کی قوم میں ایک فرد تھا جو نبی تھے اور اس کو بھیجا اللہ رب العالمین نے دعوت توحید لے کر کے بھیجا۔ یہی دعوت دیا۔ دعوت کیا دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اگر دوسروں کو شریک کرو گے تو گویا کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ پر جھوٹ بہتان لگا رہے ہو۔ اور یہ نہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یا قوم سے دعوت کا ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے۔ یہاں اور ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ کہیں کسی جگہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو نبی اور رسول دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بغیر پیسے کے لیے آپ لوگ تو پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا تھا عالموں سے، خاص کر کے مجھ سے سوال کیا گیا تھا۔ بھائی اس وقت نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، اب وحی کا سلسلہ ختم۔ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی نبیوں کے اوپر، ایک بعد دیگرے نبی آتے گئے اور وحی نازل ہو رہی تھی، اور اب وحی کا سلسلہ ختم، اور اس وقت جو ہے بڑی بڑی بھیانک جنگیں ہوتی تھی اور سب شرک و بدعات و توہمات میں سب ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نبی بھیجنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اب اس کو کیا کھلایا کیا پلایا، اس کے بال بچوں کو کیا ہوا نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ کہیں گے کہ ہم بغیر اجرت کے یا پیسہ، اور اسی لیے آج مولویوں پر سب لوگ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جو ہے مولویوں کو جو ہے مولوی، اور کہا گیا کہ مولوی جو ہے سفید داغ ہے، تھوڑی سی بات پہ بات اتنی سی ہوتی ہے
اور اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے جو ہے مولویوں پر جو ہے جھوٹ بہتان لگا دیا جاتا ہے۔ تو بغیر لالچ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جب بھیجا تو حضرت ہود نے کہا کہ تم کو جو دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے یہ بغیر پیسے کے، بغیر معاوضے کے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ تو تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یا قوم سے دعوت کا ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہاری طاقت پر اور قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین اپنے قوم کو کی، اور اس کے وہ فوائد بھی بیان کیے کہ کیا کیا فائدے ہیں جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں تو توبہ استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی بیان کیا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جس طرح قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 11 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1518 کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3819 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جو ہمیشہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سوچ و فکر خیال سے کشادگی، چوڑائی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے۔ کیا معلوم، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بڑی بڑی مصیبتیں، سوچ و فکر کو اللہ تعالیٰ، اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وہ تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو، ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہگار بن کر کے پیش ہوگے، مجرم اور گناہگار ہو کر کے پیش ہوگے۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم میں بھیجا اور دعوت توحید لے کر کے بھیجا، سب کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت مت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو گویا کہ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر تم اپنے آپ کو ہلاکت و برباد کر رہے ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان لگا رہے ہو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے پیغام دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔